السلام علیکم ناظرین ناظرین ہم بات کر رہے تھے جو رشوت مافیا ہے اس کی سلسلے میں. تو دیکھیں میں یہ رشوت مافیا کے بارے میں جتنی معلومات رکھتا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں حکومت وقت کو اس سے جو ہے اطلاع کروں اس کی، کیونکہ میں کوئی اینکرز یا صحافیوں کی طرح ایک پروپوگنڈا گورنمنٹ کے خلاف نہیں کرنا چاہتا. میرے پاس جو حقیقت پر مبنی سارے حالات ہیں میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ بھی میں کہنا چاہتا ہوں صرف ملک و قوم کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ملک ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر بنا تھا، لیکن اس کو جو بھی آیا وہ لوٹ کر چلتا بنا. اور خاص کر یہ جو 30-35 سال سے یہ جو دو لوگ آئے تھے، جو ایک نون لیگ اور دوسرا سائیں لیگ ہم جس کو بولتے ہیں، جو جنہوں نے مردوں کے نام پہ بھی اکاؤنٹ چلائے رکھے، تو ان دونوں کے آنے کے بعد جو ایک ڈھانچہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. پاکستان کو ایک نئے سرے سے منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب کبھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قانون جو 1973 میں بنا تھا، یہ قانون صرف اور صرف اپنے چوروں کو، اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے بنا تھا. تو جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نو 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 نو، بالکل نہیں ہے، اس طرح کا سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا نخواستہ پھر ایسا گمان ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے جیسے یہ جو 73 کا آئین ہے، جو چوروں کو پروٹیکشن دینے والا آئین ہے، یہ آئین کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں ضابطۂ حیات کی ہر چیز موجود ہے، جس کی طرف ہم تصور نہیں کرتے، جس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، جس میں تدبر نہیں کرتے، جس میں ہم کرنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں چور ہوں تو میں کیسے کہوں گا کہ دین اسلام کی یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو کتاب ہے، اس پر عمل کروں، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں چوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کا تعلیم کا ستیہ ناش کرنے کے لیے یہ ایک آئین بنایا گیا. آج بھی دیکھ لیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اگر اپنی ایک تحقیقات کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے، وزیر اعظم کے منصب پر، ڈیفینیٹلی اس شخص کے پاس میرے سے کئی گنا زیادہ علم ہے. لیکن اس قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ کس قدر ان کے رستے میں حائل ہو رہی ہیں. جیسے ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ جو ایک درندہ صفت انسان تھا جو چھوٹے چھوٹے بچیوں اور بچوں کی تصویریں بنا کے دوسرے ملکوں میں سمگل کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا. اس کے لیے اگر قانون بنا بھی 2016 میں تو اس کی جو میکسیمم سزا تھی وہ 7 سال رکھی گئی. آپ بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک انسانیت کے نام پر ایک اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ جو وہ کر رہا تھا، جس کو نہ دین معاف کرتا ہے، نہ اخلاق اور نہ ہی کوئی قانون، اس کے لیے سزا صرف 7 سال رکھی. اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں، خیر انہوں نے تو سیل لگائی ہوئی ہے. جس گناہ گار کو کہیں سے کوئی حمایت نہیں ملتی وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. داتا کی نگری ہے، وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی کوئی حرام زادہ ہے جس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، وہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائے تو اس کو آرام سے سپورٹ مل جاتی ہے اور بالکل وہ لیگل طریقے سے ہر چیز کر سکتا ہے. اس کو کیا گیا. آپ مجھے بتائیں اس قانون میں جو 1973 کا قانون ہے، اس کے مطابق وہ رانی بی بی جو چنیوٹ کی عورت تھی، جو 19 سال اس نے اپنی جیل کاٹی
اور اس گناہ کے بدلے میں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. اس کا باپ بھی اس کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا، جو 11 سال کے بعد وہیں پہ جیل کاٹتا ہوا، اس کو بھی اتنی سزا ہوئی تھی. وہ جیل کاٹتا ہوا 11 سال کے بعد وہ بیچارہ بھی اسی جیل کے اندر فوت ہو گیا. جب وہ باہر آئی تو کسی نے اس کو کوئی انصاف نہیں دیا. تو اس کا کہنے کا مقصد ہے کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ جو انویسٹیگیٹر تھا، جو مفتش تھا، جو اس ویلے کا تفتیشی تھا، اس کو وہ رشوت نہ دے سکے، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ حال ہوا. اور دوسرے وہ جیلی بیمار اور چور ہیں جنہوں نے ملک و قوم کو لوٹا، جن کو اے سیوں کی سہولتیں اندر دی گئیں، جن کو نوکر چاکر دیے گئے، اور آخر میں وہ سب کو تیل لگا کے لندن میں جا کے ٹھنڈی ہواؤں میں مزے لے رہا ہے. جو عدالتیں کہتی تھیں کہ 2 دن میں مر جائے گا، وہ آج 4 مہینے سے لندن میں بیٹھا ہوا، ایک دن بھی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو رشوت مافیا کا، میں خان صاحب آپ کو چونکہ اس لیے اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گند کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گند کو مٹانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آپ کے ساتھ دل و جان سے اس گند کو مٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو اس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نشتر صاحبہ کی طرح کی ایک اچھی بندی لے کے آئے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک ڈیجیٹل پاکستان بنانے کا جو ارادہ کیا ہوا ہے. میری دعا ہے کہ رب العالمین ان کو کامیاب کرے، اور یہ ایک آنے والی ہماری نسلوں کا بہت بڑا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی زیر قیادت وہ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو رشوت مافیا جو ہے اور ناکام کرنے والا جو مافیا ہے، وہ میں آج شروع کرتا ہوں آپ لوگوں کے اپنے آفس سے، جس کو کہتے ہیں کہ دیے تلے اندھیرا ہوتا ہے. جو آپ کی ناک کے نیچے بیٹھ کے یہ لوگ سارا کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ایک مافیا ہے وہ ہے ڈرگ مافیا. آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے. انڈیا کے ساتھ جب تجارت ختم کی گئی تھی اگست 2019 میں، تو سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ کھڑا کیا گیا تھا کہ ہر چیز کی ہم نے تجارت ختم کر دی، لیکن مجبوراً جو لائف سیونگ ڈرگز تھی اس کی آپ نے پرمیشن دی اور کابینہ نے دی. اس مافیا کے کام دیکھیں، اس کی عقل مندی دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو ڈسکشن ہوئی تھی، جو قانون کے لیے کہا گیا تھا، اس پورے کو وہاں سے نکال دیا، اور وہاں سے فیس پاؤڈر آ رہے ہیں، اور وہاں سے جناب ہضمولہ کی گولیاں آ رہی ہیں، اور وہاں سے یعنی ایسی میڈیسن آ رہی ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں اس کی بجائے ایک عام جو دوائیاں ہیں، اور اس میں اربوں خربوں کا گھپلہ ہو چکا ہے. آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے ایک اور بڑا جو کام کیا ہے، ابھی تو یہ بسم اللہ کی ہے، اس کے کتنے آپ کو سرکم سٹینسز اور کتنے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. یہ جو آپ نے سی ڈی اے کے ایک بڑے مافیا کو 3 مہینے کے لیے جو معطل کیا ہے، اور وہ بھی کابینہ سے، مطلب اتنی یہ پاورفل مافیا ہے کہ اس کو عام روٹین پہ کوئی ڈسمس ہی نہیں کر سکا. اگر کوئی قانون ہوتا تو وہاں کا جو ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، وہ اسے گرفتار کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب آپ کی ٹیم کے ایک بہترین کھلاڑی ہیں، بہترین انسان ہیں، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. ان کے آفس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے، جو بالکل کام نہیں کرنا چاہتے، وقت ضائع کرتے ہیں. یہ میرے پاس پروف ہیں سارے. میں یہ بات ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں ایک ان کے پی اے ہیں، عثمان ان کا نام ہے، دوسرا خالد ہے، اور تیسرا آپ کی جو ٹیم ہے، جو پرائم منسٹر پرفارمنس ڈیلیوری ٹیم ہے، یہ لوگ ہیں. آپ کے جو سٹیزن پورٹل بنا ہوا ہے، اس کی جو ٹیم ہے،
اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کے پروف میرے پاس ہیں کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کے سسٹم کو نکارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بالکل کام نہیں کر رہے، صرف چند لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کے ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق ہیں، ادروائز وہ اپنا وقت جو ہے اس کو گزارتے ہیں، اچھی سیلریوں پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ کاش وہ ملک سے باہر ہوتے، ان کو باہر کی دنیا کے دھکے کھانے پڑتے جیسے ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور پھر ان کو احساس ہوتا کہ ہم جب یہاں سے کوئی اوورسیز پاکستانی ان کو اپنی مشکل کو بتاتا ہے تو وہ اس کو حل کرتے۔ میں زلفی بخاری صاحب سے پرسنلی ملا تھا، لیکن ان کے کچھ مہمان آ گئے تھے اس وقت، تو مجھے وہ ٹائم نہیں دے سکے تھے۔ لیکن اس وقت ان کے سامنے یہ جو عثمان صاحب تھے، خالد صاحب تھے، یہ جو ان کے پیے تھے، تو یہ ناچ رہے تھے اس وقت کہ جی ہم ایسا کر لیتے ہیں، جی ہم ایسا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کسی نے کچھ نہ کیا۔ اور جب ان کے ساتھ میں نے ٹیلی فونوں پہ یہاں سے کویت سے رابطے کیے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم کلاشنکوف میں لے کے تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ ہم کلاشنکوف میں پکڑ کے جائیں گے۔ تو اس قسم کا ان کا رویہ تھا۔ زلفی بخاری صاحب کے سامنے کچھ اور رویہ تھا، لیکن ان سے فارغ ہونے کے بعد کچھ اور رویہ تھا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اور زلفی بخاری صاحب کے آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی نگرانی کی جائے۔ یہ دیے تلے اندھیرے والی بات جو ہے نا، اس پہ آپ غور کریں اور اس ٹیم کو فعال بنائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ سٹیزن پورٹل کی جو میرا خیال میں چارج شپ ہے وہ اپنا جو منسٹر صاحب ہیں شاہ صاحب، ان کے پاس ہے۔ وہ تو بہت مخلص انسان ہیں، لیکن شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بالکل قریب کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے۔ اور ان چیزوں کے میں